قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی، مکھی اور مچھر کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آئے کچھ دلچسپ باتیں جو ہیں آپ کو سناتے ہیں اس بارے میں۔ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ مثلا غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا ذکر کیا ہے، چونٹی کا ذکر کیا ہے، مچھر کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہدہد پرندے کا بھی ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے 70,000 فرشتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے تھے، لیکن قرآن میں صرف جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا، باقی 70,000 کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت پیاری بات چھپی ہوئی ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ چلیے، قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا ذکر اس کی عظمت یا تعداد کی بنیاد پر نہیں کیا گیا ہے۔ مثلا اگر 70,000 فرشتوں کا بتا دیا جاتا تو آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا؟ شاید آپ کوئی بھی پوائنٹ پکڑ نہ پاتے، لیکن ایک مکڑی کے گھر کا ذکر کرنے سے سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بناتے ہیں ان کی مثال ان مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے اور وہ سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ایک مکھی کا ذکر ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، اگر آپ سب مل کر کوشش بھی کر لیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایک چونٹی کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے، اور اسے سبق ملتا ہے کہ ہر مخلوق میں شعور ہے، ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے۔ لیکن اگلی بات مزید حیران کر دیتی ہے انسان کو۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت جو ہے سورۃ العنکبوت یعنی مکڑی کے نام سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ سنیے، ایک سورت النحل یعنی شہد کی مکھی کے نام سے ہے، ایک سورت النمل یعنی چونٹی کے نام سے ہے، لیکن کوئی سورت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے نہیں ہے۔ اسی طرح نہ کوئی سورہ میکائیل علیہ السلام کے نام ہے اور نہ کسی اور فرشتے کے نام کوئی سورہ ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ عظمت تعداد میں نہیں اور نہ ہی عظمت طاقت یا ظاہری شان و شوکت میں ہے، بلکہ عظمت آخر کیوں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ عظمت تعداد میں نہیں اور نہ ہی عظمت طاقت یا ظاہری شان و شوکت میں ہے، بلکہ عظمت اس بات میں ہے کہ تم سے کیا سبق ملتا ہے، تم سے کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اب ایک اور حیران کر دینے والی بات دیکھیے، جب اللہ نے مکڑی کا جو ہے ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان وہن البیوت بیت العنکبوت کہا۔ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنایا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنائے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہاں اللہ نے اتخذت بیتا کہا جو مؤنث کا صیغہ یعنی مکڑی نے گھر بنایا ہے۔ اب یہاں ایک سائنسی حقیقت جو 1400 سال بعد دریافت ہوئی، مکڑی کا جالا صرف مادہ مکڑی بناتی ہے، نر نہیں بناتا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے مؤنث صیغہ استعمال کیا اور آج
ثابت کر رہی ہے کہ واقعی جالا مادہ بناتی ہے۔ لیکن یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن سائنسی کتاب ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ہر ایک لفظ مقصد کے ساتھ ہے، کوئی لفظ یوں نہیں ہے، ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اگلی بار قرآن پڑھیں اور مکڑی، مکھی، چونٹی، مچھر کا ذکر آئے تو یہ نہیں سوچے کہ یہ چھوٹی چیزیں کیوں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ سبق دے رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے، اور کیسے یہ چھوٹی مخلوقات اللہ کی عظمت، اللہ کی عظیم حکمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیتا ہے، اور ظاہری طور پر بڑی چیزوں کو اگر ان میں سبق نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، نہ کہ صرف معلومات کی کتاب۔ کتنی ہی ایسی باتیں مزید چھپی ہوئی ہے قرآن کے اندر جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔